بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہر عیب سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا تو تو ہی ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں میں ہی جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے جو کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم اٹھائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہی آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 الف لام میم، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورت نمبر 2 سورہ بقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4۔ الحمدللہ 3 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ چوتھا رکوع جو ہے وہ ہمارا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے لے کر، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ایک ہی رکوع آج بھی پڑھیں گے اور آیت نمبر 39 تک، 10 ہی آیات ہیں اس رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد انہیں آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 سے آج کا رکوع جو ہمارا آغاز ہو رہا ہے اس میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے جب بیان کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کا زمین پر خلافت الہی کے منصب پر فائز کیا جانا اور انسانوں کی معنوی تکمیل ہونا، ظہور عدم اور وجود جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا، وہ تھا آدم اور قوموں کی ہدایت اور گمراہی کی ابتدا۔ خلیفہ کی تعریف جو کی گئی ہے تو وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات کو اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرے اور اس کے منشا کو اس نے خوبی کے ساتھ پورا کرے۔ تمام اشیاء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ ہے یہ پہلا پارہ ہے جہاں سے ہمارا آغاز ہوا۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہزاروں سال پہلے کی بات،
اور جہان الست کی بات، الحمدللہ یہ غیبی علم ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھا، اور آج ہم اس پارے کے ذریعے سے اپنے قرآن، اپنے اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے خاص غور سے سننا ہے پہلا پارہ سورہ بقرہ، کیونکہ آگے ہمارے پاس تمام پاروں میں پورے قرآن مجید میں یہی تذکرہ پایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 30 سے 33 تک یہی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، غرور اور اس کی ہٹ درمی تھی، جس میں وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بہشتی زندگی اور شجرہ ممنوعہ سے آزمائش تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ثبوت دے دیا کہ انسان کو کس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا میں جب انسان کو ٹھکانہ دیا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترے اور کامیابی کی زندگی اختیار کرے، اور کون ہے جو شیطان کی پیروی کرے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور ان کا اعتراف قصور، جب ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے اعتراف کیا، پھر ان کی توبہ ہوئی قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، زمین پر نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح سے پھر وحی الہی کی ہدایت اور انسانوں کی سعادت اور شقاوت کا قانون جو ہے وہ آیت نمبر 36 سے لے کر 39 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے، یہاں سے ہمارے پاس بنی اسرائیل جو ہے آگے اس کا تذکرہ آ جائے گا، تو یہ ہمارے پاس ایک جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فرسٹ سیشن جو ہے ہمارا پارے کا پہلا جو آغاز تھا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے ہمیں 3 قسم کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مومن، کافر اور مشرک۔ 3 کیٹیگریز بتائی گئی، ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آغاز ہوا پہلے مومن کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اختیار بھی دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں جو کیٹیگریز ہمیں بتائی گئی ہیں وقفے سے آگے بارے میں انہی کا تذکرہ آتا جائے گا، جس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا احسن البیان سے اس کی تفسیر کے بارے میں۔ ملائکہ یعنی کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اوامر الہی کے بجا لانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم یعنی جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے، اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا۔ بعض دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب تھے۔ اسے تفسیر الباب میں ذکر کیا گیا ہے مزید وضاحت کے ساتھ۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے، یہ حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے تو ہم موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ مصلحت راجح جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کا ذکر کردہ مفاسد کے باوجود اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد اولیاء بھی ہوں گے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ ذریت آدم کے بارے میں فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا، کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہیں، لہٰذا یہ لوگ کلام حذف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو ایسے ایسے کام کرے گا۔ اسے تفسیر فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔
اسماء سے مراد مسمیات اشخاص اور اشیاء کے نام ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا بھی اسمائہم، اس میں بہت سارے شخصوں کے نام یعنی انسانوں کے نام اور اشیاء کے نام بتائے گئے اور ان کی خواص اور فوائد کا علم بھی دیا گیا ان کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القاء اور الہام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی خضوع اور تذلل کے ہیں، اس کی انتہا ہے زمین پر پیشانی کا ٹیکنا۔ اسے تفسیر قرطبی نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں وضاحت کے طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کا تھا، یعنی اسی طور پر کیا گیا تھا نہ کہ عبادت کے طور پر۔ ہماری شریعت میں تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، امت محمدیہ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل لوگ زیارتوں پجاروں پر جا کے یا اپنے پیروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کے پیروں میں جھکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جی ہمیں پناہ میں رکھے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بھی اسی حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا اور صراحتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ حسد اور تکبر گناہ ہے جن کا ارتکاب سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب کون ہے؟ ابلیس تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم ازلی میں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ یہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ملتی ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے، ہمیں اس کا نام بھی معلوم کرنے کی نہ ضرورت ہے، یعنی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اس درخت کا پھل کھا لیا، وہ کون سا درخت تھا یہ نہیں بتایا گیا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، آیت نمبر 36 میں شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے۔ اس کے بارے میں کوئی صراحت دلیل نہیں ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر آدم علیہ السلام سے کہ میں بہتر ہوں سجدے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم وَلَا تَقْرَبَا کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا اور نص کی دور اندازی کرنا، تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی کے سکھا دیے جو کہ سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، ضعیف حدیث ہے یہ، اور قرآن کے بھی معارض ہے۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ آگے بھی توبہ قبول ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر ہمارے پاس لاسٹ جو آ رہی ہے، توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی کہ اب یہاں پر رہ کے تم جنت مانگو اور جنت کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ اختیار کرو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت، زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تم تک پہنچیں گے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور بصورت دیگر عذاب الہی کا حقدار ہوگا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، ای فیما یستقبلونہ من امر الآخرہ، اور حزن نہیں ہوگا کا تعلق جو ہے دنیا سے ہے، علی ما فاتہم من امور الدنیا، جو فوت ہو گیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، سورہ طٰہٰ کی آیت درج کی گئی ہے، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا انبیاء کرام کا اور ان کے بارے میں یہ کہ جو میرے حکموں پر چلے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ بدبخت ہوگا۔ اس ابن کثیر نے روایت کیا ہے، گویا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہوا ہو، بلکہ جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے مطابق انبیاء کی پیروی کرتا ہے ان سب کو یہ درجات موصول ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں مقام کا مفہوم بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین اور متقین بھی اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں تقوی اور عمل کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہماری آج کی تفسیر، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے ترجمہ کا۔ انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت سب سے پہلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اذ جب، قول کہا، قول یقول سے ہے قول، اس کا مادہ ہے قاف واو لام، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، ملکن اس کی واحد ہے اور ملائکہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جاعل جو ہے یہ بھی اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفتن ایک خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ کسی ڈیوٹی کے لیے یا اپنی طرف سے کسی ڈیوٹی کے لیے جس کو ماخذ کیا جاتا ہے وہ خلیفہ۔ قولو انہوں نے کہا، قولو بھی ہمارے پاس فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کیا، یہاں پہ استفہامیہ ہیں، تجعلو تو بناتا ہے یا تو بنائے گا، مقرر کرے گا، مضارع واحد حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، جعل یجعلو سے، اور جعلن جو ہے وہ اس کا مادہ ہے۔ جیم عین لام، فیہا اس میں، من جو، من یہاں پہ موصولہ ہے، جو شخص، یہ عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے،
یفسدو فساد کرے گا یا فساد کرتا ہے یا کرے گا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مضارع واحد کا غائب مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی، فا سین اور دال سے۔ فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، یہ بھی صفا کا یسفکو سے ہے، سفکن اس کا مادہ ہے خون بہانا، الدماء خون، دماء کہتے ہیں خون کو، دمن اس کا واحد ہے اور دماء جو ہے وہ جمع ہے۔ اور نحن ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، سبح اس کا مادہ ہے اور نسبح جمع متکلم کا مضارع کا صیغہ ہے ہمارے پاس، بی حرف جارہ ہے، ساتھ حمدی کا، حمد کو کہتے ہیں، تعریف کو کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، کا تیری، و اور نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جمع یہ بھی مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، قدسا یقدسو تقدیسن سے، لکا تیرے لیے، قولا فرمایا، انی یقیناً میں، بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، یہ بھی مضارع کا ہمارے پاس صیغہ ہے واحد متکلم کا، علیم یعلم سے، علم اس کا مادہ ہے۔ ماں جو، ماں بھی یہاں پہ ہمارے پاس موصولہ ہے اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تعلمون، لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر کے حاضر کے صیغے کے اوپر اور علم اس کا مادہ ہے، جو کچھ نہیں تم جانتے، و اور علم سکھلایا، آپ دیکھیے علمہ ہوتا ہے سیکھا اس نے، اور علمہ یہی عین لام میم ہے مادہ جو ہے اس کا، لیکن جب اس باب پر آتا ہے علمہ یعلم تعلیم سے آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے سکھلایا اس نے، ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے ہمارے پاس واحد مذکر غائب کا، علمہ یعلم سے ہے تعلیم۔ آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء کہتے ہیں ناموں کو، اسم اس کی واحد ہے اور اسماء جمع ہے، کلہا سارے کے سارے، یہ بھی سب کے سب، کلہ اور ہا دو چیزیں ملائی گئی ہیں، کلہا، ثم پھر ارادہ سامنے کیا، ارادہ کہتے ہیں، ارادہ یریدو یہ بھی اس سے ہے، اردن سے اس نے پیش کیا یا اس نے سامنے کیا، فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، علا پر ان کو یا ان کے سامنے یا اس کے اوپر کے بجائے فرشتوں کے سامنے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، علا پر، الملائکتی فرشتوں پر، علا حرف جارہ، الملائکتی اس کا اسم مجرور، فقولا پھر کہا، انبئونی نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر یعنی نبا سے وہ ہوتی ہے جو کہ اسپیشل کوئی خبر، خاص خبر یا کوئی بڑی خبر ہوتی ہے، بگ نیوز جسے کہتے ہیں وہ نبا ہوتی ہے، ویسے عام خبر کے لیے نہیں آتا۔ انبئو امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انبأ ینبئ سے ہے ہمارے پاس، اور نی جو ہے یہ متکلم کا آ گیا ہمارے پاس کہ مجھ کو، انبئونی بتاؤ مجھ کو، تم سب بتاؤ، جمع کا صیغہ ہے نا، تو انبئو تم سب بتاؤ، نی مجھ کو، باسمائی ان ناموں کو یا نام، ہاؤلائی ان اشیاء کے، یہ سب جو ہے یہ بھی اسم اشارہ قریب ہے ہمارے لیے ہمارے پاس، اور جمع کا صیغہ ہے ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، صادقین صادق سے ہے اسم فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے ہمارے پاس، قولو وہ بولے، سبحانک وہ کون بولے تھے؟ فرشتے، سبحانہ پاک ہے، کا آپ، پاک ہے تو، یہاں فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پاک ہے تو، لا علم نہیں کوئی علم یا دانش یا جاننا کسی قسم کا جاننا، یہ مصدر ہے علم، لنا ہمارے لیے یا ہم کو، یہ ل اور نا دو چیزیں ملائی گئی ہیں، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، الا مگر، ما جو کچھ، علمتنا وہی علم یعلم سے تعلیم سے ہمارے پاس آ رہا ہے، علمتا سکھایا تو نے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ماضی کا واحد حاضر مذکر کا صیغہ، علم یعلم سے وہی جو بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کریں آپ بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک تو ہی، العلیم
اصل جاننے والا ہے یا خوب جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، پختہ علم رکھنے والا ہے، یعنی درست اور وسیع علم رکھنا یا پختہ اور پائیدار کام کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، العلیم اور الحکیم۔ قولا فرمایا، یا آدم، یا حرف ندا ہے، اے اس کا معنی ہوتا ہے، اور آدم اس کا اسم ہے۔ یا آدم، اے آدم، انبئ تو بتا، یہ بھی آرڈر کا صیغہ ہے، اور ہمارے پاس ماضی کا واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، انبأ ینبئ سے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس آرڈر کا صیغہ آ رہا ہے، انبئ تو بتا، فعل امر حاضر واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ ہم ان ناموں کو، باسمائہم، ہم ان فرشتوں کو، ان کے سامنے یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کرنے کا کہا اس وقت فرمایا انبئہم تو بتا ان کو، باسمائہم ان ناموں کو جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ فلما پس جب، انبأ اس نے بتایا، ہم ان کو، باسمائہم ان ناموں کو، قولا کہا، کیا، یا پہ استفہامیہ ہیں، لم اقل نہ کہا تھا میں نے، یہ مضارع کے اوپر نفی جہت بلم داخل ہوا ہے واحد متکلم کے صیغے پر، لم اقل میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں۔ اعلم جو ہے یہ اسم تفصیل ہے، افضل کے وزن پر آتا ہے، افعل کے وزن پر، میں خوب جانتا ہوں یا خوب زیادہ جاننے والا ہوں۔ غیبہ غیب کو، السماواتی آسمانوں کے، سماؤن اس کا واحد ہے، السماوات جو ہے یہ جمع ہے، والارضی اور زمین کی، و اور، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما جو کچھ، ما یہاں بھی موصولہ ہے، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، ابدا یبدی سے، بدون اس کا مادہ ہے، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے ہو، دل میں چھپاتے ہو، کتم یکتم سے ہے، کتمن اس کا مادہ ہے، کاف تعمیم، جو تم دل میں چھپاتے ہو، و اور، اذ جب، قلنا کہا ہم نے، فعل ماضی کا یہ بھی صیغہ ہمارے پاس جمع متکلم کا، قلنا ہم نے کہا، قولن اس کا مادہ ہے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، سجدہ یسجدو سے، سجدن اس کا مادہ ہے، لی آدم آدم کے لیے، لام یہاں پہ حرف جارہ ہے ہمارے پاس، لی آدم آدم کے لیے، فسجدو پھر انہوں نے، سجدہ یہاں پہ واحد بھی آ رہا ہے ہمارے پاس، اسجدو بھی آ رہا ہے، آرڈر کا صیغہ بھی، سجدو جو ہے یہ فعل ماضی کا مذکر کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، سجدو سجدہ کیا انہوں نے، الا مگر، ابلیسا ابلیس نے، ابا انکار کیا، یہ بھی ماضی ہے ہمارے پاس، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ابا یا با سے ہے، واستکبر اور، و اور استکبرا، استکبرا یستکبرو استکبارن، یہ بھی استکبرا جو ہے یہ ہمارے پاس ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ اب جب آپ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، واستکبرا ہے نا، تو جب آپ نے الگ اٹھانا ہے وہ پھر استکبرا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا وزن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب مزید فی ابھی کریں گے، علم الصرف ہماری اولین کمپلیٹ ہو چکی ہے، جب آپ ابھی کریں گے علم الصرف آخرین کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے باب آ جائیں گے، پھر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی مزید بھی۔ وہ کانا اور ہو گیا وہ، کانا جو ہے، کانا یکون، کانا بھی فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور کونن اس کا مادہ ہے، من سے، الکافرینہ انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے، و اور، قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تو رہ یا تو ٹھہرا رہ، سکینت سے ہے، سکون سے ہے، مسکن سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے تو رہ، تو ساکن ہو یا ٹھہرا رہ، امر واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، سکنا یسکنو سے، یہ آرڈر کا صیغہ ہمارے پاس آ گیا۔ انتا تو، وزوجک اور تیری بیوی، تیری زوج جو ہیں،
تیری بیوی جو ہے یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، کل ایک ہوتا ہے اور کلا دو، یہ فعل امر کا مثنیٰ کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، دو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، امر ہے اور تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے، اکلا یاکلو سے ہی اکلن اس کا مادہ ہے، منہا اس میں سے، رغدن جتنا چاہو، رغدن کہتے ہیں وافر مقدار کو، با فراغت کو، خوب اچھی طرح کھانا پینا، یعنی جتنا تم چاہو رغدن اس کے لیے ہوتا ہے، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، حیثو جو ہے ہمارے پاس جگہ کے لیے یہ اسم ظرف مکان ہے، جہاں سے تم چاہو، شئتو ما، آگے دیکھیے یہ ما جو تما جو آیا ہے یہ تم دونوں کے لیے ہے، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اب لا تقربا جو ہے لائن نفی داخل ہوا ہمارے پاس، تقربانی لائن نہیں ہے تو اس نے کیا کیا، ڈراپ کر دیا نون کو، نہ قریب جاؤ، آرڈر کا صیغہ ہو رہا ہے مضارع منفی، تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے، قریبا یقرب قربن سے، ولا تقربا اور نہ پاس جانا، حاضی اس الشجرۃ درخت کے، فتکونا پھر تکونا، اب یہ دیکھیے آگے دو کے بارے میں بات ہو گئی ہے نا، تو آپ سارے دیکھیں گے کہ مثنیٰ کے صیغے یعنی تثنیہ کے صیغے ہی ہمارے پاس آتے رہیں گے، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، کانا یکونو سے یہ مضارع کا صیغہ ہے ہمارے پاس اور تثنیہ کا ہے، من سے، الظالمین ظالموں میں سے، ظالمین بھی کیا ہے، فاعلین کے وزن پر آ رہا ہے، اسم فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہمارے پاس، پھر ازلہما، ازلہ لغزش دی یا بہکایا، ازلہ یذل سے ہے تذلیل، ان دونوں کو بہکا دیا، لغزش دی ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، فاعل کون ہے، شیطان، آپ کو اس کی رفع حالت بتا رہی ہے کہ الشیطان جو ہے یہی فاعل ہے، انہا وہاں سے، ان اور ہا دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، وہاں سے، ان سے اور ہا وہاں سے، پھر اخرجا، اخرجا نکالا اس نے یا نکلوا دیا اس نے، اخرج یخرج اخراجن سے ہے، خرجن اس کا مادہ ہے، بس نکال باہر کیا ان دونوں کو، ہما ہے نا، ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے جو، یہ بھی دو چیزیں جوڑی گئی ہیں من اور ما، کانا پھر تھے وہ دونوں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، کانا کانا، آپ جس وقت پڑھتے ہیں عربی میں دھیان دیا کریں، جو کانا کو آپ بعض اوقات لمبا کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، کانا یہ یہاں پہ ہے، تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں، یہ بھی دو جو ہمارے پاس ہیں جو دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، فی اور ہی، ان دونوں کو جوڑ کے فی ہی، جس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ تم، نیچے اترو تم، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہبتا یہبتو سے ہبتن اس کا مادہ ہے اتر جانا، بعدکم تمہارے بعض یا تم میں سے بعض، لبعدن بعض کے لیے، عدون دشمن ہے، عدو کیسی دشمنی ہوتی ہے، جو یعنی سامنے اس کے ساتھ کی جاتی ہے یا کسی کا برا چاہنا ہو جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن ایک وقت تک ٹھہرنا ہے یا ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرارگاہ ہے، یہ بھی اسم ظرف ہے ہمارے پاس، اور متاعن برتنا ہے یا فائدہ اٹھانا ہے یا اسباب خانگی سامان وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نفع اٹھانا ہے، الا تک، ہینا ایک خاص وقت، ہین کہتے ہیں وقت کو، زمانے کو، یہ بھی اسم ظرف ہے ہمارے پاس، پھر تلقا سیکھ لیا، ماضی یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، تلقا یہ باب ہی اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یہ تا جو ہے یہ حاضر کا نہیں ہے، یہ باب ہے اس کا، ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، تلقا یا تلقا اس کا مضارع ہوگا، یا تلقا تلقین سے ہے، آدمو باب افتعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آدمو آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلماتن کچھ باتیں کچھ کلمات، فتابہ پھر رجوع ہوا رجوع کیا یا توبہ قبول کی، علیہ اس پر،
کس پر؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ان کی توبہ قبول فرما لی. انہو بے شک وہ، ہوا دوبارہ تاکید کے پہلے آغاز ہو رہا ہے انہ سے، تو تاکیدی جملہ ہے یہ بھی، تو ہو اور ہوا دو بار تاکیدی طور پر فرما دیا کہ وہ ہی التواب. تواب جو ہے یہ ہمارے پاس صیغہ ہے مبالغے کا، بہت بڑا معاف فرمانے والا، الرحیم بہت رحم فرمانے والا، بہت زیادہ مہربان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ. قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سارے کے سارے، سب کے سب، پس اما اگر کبھی، ان اور ما دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، ان اور ما، اما اگر کبھی، یأتین کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہے مضارع بانون تاکید، واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے. اگر وہ آئے، یأتین اگر وہ آئے، اتا یأتی سے ہمارے پاس صیغہ آ رہا ہے اتیان، اس کا مادہ ہے منی. من اور نی دو چیزیں جوڑی گئی ہیں میری طرف سے، من حرف جارہ ہے اور نی نون وقایا ہے یا اسم ضمیر واحد متکلم کی ہے. ہدن ہدایت، فمن پس جو کوئی، تبعہ پیروی کرے، اتباع کرے گا. ماضی واحد کا غائب مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس تبعہ یتبعو سے، ہدایہ ہدایت کی، ہدا ہدایت ہوتا ہے اور یا جو ہے یہ متکلم ہے میری ہدایت کی طرف جو لوٹے گا. فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا، کوئی غم ہوگا، خوف کسی طرح کا، یعنی دنیا میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، علا اور ہم دو چیزیں جوڑی گئی ہیں، تو ہم تھا جس کو علا نے حرف جارہ نے کیا کیا، ہم کر دیا ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ بھی ہمارے پاس مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حزنہ یحزن سے، حزن اس کا مادہ ہے غمگین ہونا. والذین اور جو لوگ، کفروا کفر کیا انہوں نے، کفروا بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا مذکر غائب کا صیغہ ہے جمع کا. وکذبوا اور تکذیب کریں گے، کذب یکذب تکذیب سے ہے ماضی جمع مذکر کا غائب کا صیغہ، جھٹلایا انہوں نے، بی آیاتنا ہماری آیات کو. یہاں بھی دو لفظ جوڑے گئے ہیں، بی حرف جارہ اور آیاتنا ہماری آیات کو. تیسرا کیا ہے؟ پہلے بی ہے پھر آیات ہے اور پھر نا ہے، تین لفظوں کو جوڑا گیا ہے. بی آیاتنا ہماری آیاتوں سے جنہوں نے تکذیب کیا یا جو تکذیب کریں گے، اولئک وہی لوگ، اصحاب اہل ہوں گے، صحبتی ہوں گے. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے صحبت والے ہوں گے، ساتھی ہوں گے. الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا فی اور ہا دو چیز جوڑی گئی ہیں، اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون بھی اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، خالدون فاعلون کے وزن پر، ہمیشہ رہنے والے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھی ہمارے الفاظ کا ترجمہ اور ان کی وضاحت. اب ہم انہی الفاظ کا، انہی آیات کا انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پینسل اپنے پاس رکھیے، پارا کھول کے انگلی رکھیے، جہاں جہاں میں آپ لوگوں کو مسٹیکس بتا دیا کروں یا جو تجوید کے پوائنٹ بتا دیا کروں اس کو نوٹ کر لیا کریں، تاکہ پڑھتے وقت آپ جب سبق سنا رہے ہوتے ہیں پھر وہی غلطیاں ریپیٹ نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے، آگے آیت پوری سن لیجیے پھر میں اس کی تطبیق کرواتی ہوں آپ کو. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ میں دال میں آپ نے سیٹی نہیں لانی ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے. قَالَ میں قوف کو پر پڑھیں گے، ساتھ الف پر ہو جائے گا.
رب کا میں رعب کو مفخم کریں گے اور باقی پر تشدید کرتے ہوئے آپ نے سختی سے پڑھتے ہوئے باقی پر ہونٹ گول کیجیے، ضمہ ہے رب رب۔ اسی طرح سے للملائکتی میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، انی دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اتنی مقدار رکھا کریں کہ آپ کے 2 حرکات کی ادائیگی ہوتی ہے، غنہ کر کے پھر آگے جانا ہے، غنہ واجبہ ہے اور پھر آگے یا مدہ ہے، جاعلون میں الف مدہ ہے اور نون میں تنوین کے بعد حروف اخفا ہے، اخفا کرنا ہے، اردی میں را اور ضاد کو پر پڑھنا ہے، خلیفہ میں بھی خو کو پر پڑھنا ہے اور فہ آخر پہ گول تا ہے، تائی مربوطہ، اس پر بے شک فتحتین ہے لیکن آپ نے اس پر وقف کرتے وقت قاعدہ کون سا اپلائی کرنا ہے، وقف ابدال کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ہا کی آواز جو ہے وہ سینے کی جانب موٹی سی آواز آئے گی۔ قولو میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، الگ سے حمزہ کی آواز آئے گی، تج میں جیم کے اوپر ذرا سختی سے ادا کیجیے، تج یہ آواز نہیں آنی چاہیے، جو شیم کے ساؤنڈ آ جاتا ہے، تجعلو عین کو وسط الگ سے ادا کیجیے، لام کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کرنا ہے، فی ہا میں یا مدہ الف مدہ، من یفسدو میں ہمارے پاس ادغام مال غنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور پھر آگے دماء میں بھی یسفک الدماء میں آپ نے دال کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے سختی سے، نیچے کسرہ ہے، دے معنی کے نا، دی دال زیر دی، یہ ساؤنڈ آنی چاہیے آپ کی، یسفک الدماء، آخر پہ حمزہ تھا، مد متصل واجب آپ نے کرتے ہوئے 5 کاؤنٹ کر کے آگے حمزہ کی آواز کو جھٹکے پہ روک دینا ہے۔ نحنو میں ہا وسط حلق سے باریک سانس کی سی آواز آنی چاہیے، نسبح نون کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے، با پہ تشدید ادا کرتے ہوئے کسرہ کی آواز کو باریک رکھنا ہے اور ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بحمد میں میم کے اوپر اظہار شفیع کرنا ہے اور نقدسو میں قاف کو پر پڑھنا ہے، دال کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک لے کر جانی ہے اور سین پر ضمہ ہے، ہونٹوں کو نون اور سین پہ گول کیجیے۔ آگے لک، یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو پھر آپ نے کاف کے اوپر حمز کرنا ہے، لک نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لک مخرج تک پہنچ کے، لحاظ تک پہنچ کے وہاں پہ حمز بھی کرنا ہے، لک لک ونقدس لک۔ آگے انی میں بھی غنہ واجبہ اور پھر آگے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اعلم میں پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی آواز وسط حلق سے آئے گی، اعلم ما لا تعلمون، دونوں الف مدہ ہے، منہ کھول کے ادا کیجیے، اس میں آپ نے اس کو ما لا تعلمون نہیں پڑھنا ہے، انڈر لائن کر لیجیے کیونکہ لام آپ کا اکثر چھوٹا ہو جاتا ہے، ما لا تعلمون۔ آخر پہ مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے وقف کرتے وقت۔ وہ اس قولا اور وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون بہائے گا، ایک دوسرے کا خون کرتا پھرے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وقف نہیں کرنا، آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، تو عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ مدات ہیں اس لیے میں نے وقف 3 جگہوں پہ کیا ہے تاکہ آپ سے آیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھی جائے۔ وَعَلَّمَ میں لام پہ تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے، آگے اسماء میں بھی مد متصل واجب ہے، ملائکہ میں بھی مد متصل واجب ہے، ثم میں ہمارے پاس غنہ واجبہ ہے، عروضہ میں رو بھی مفخم پڑھیں گے اور ضاد کو بھی، ہم میں اظہار شفیع کرنا ہے، اور انبئونی میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں،
اونی، او پہ دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نی میں یا مدہ ہے، یہ واو مدہ یا مدہ دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے اسماء ہؤلاء میں اب دیکھ لیجئے ذرا، اسماء پہ اور لا پہ مد متصل واجب ہے، جبکہ ہاؤ جو ہے ہا الگ ہے، ضمیر ہے یہ، ٹھیک ہے. الائی جو ہے یہ ہمارے پاس الگ ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد منفصل جائز ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. ان کنتم میں اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. تم میں اظہار شفی ہے. صادقین میں صاد اور قاف کو پر پڑھنا ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. دیکھ لیجئے علم کی فضیلت. علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ عرشوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. آج ہم اگر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو وقت ہمیں زندگی میں میسر ہو جائے اللہ کا علم سیکھنے میں، اسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیجیے. آیت نمبر 32 دیکھ لیجیے. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالو میں قاف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے. آگے لو میں قالو نہیں کہنا، قالو قالو الف مدہ، واو مدہ ادا کرنا ہے. سبحانہ میں با کے پر قلقلہ کرنا ہے، ہا وسط حلق سے باریک سانس کسی آواز سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ ادا کیجئے. لا علم ہے، لا کو الف مدہ کو پر پڑھنا ہے، الف مدہ کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. علم میں ہم نے عین جو ہے لا علم، لو علم نہیں کہنا، ٹھیک ہے. لا علم. لنا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. الا بھی نہیں کہنا، الا ہے، ماں ہے، ساری جگہوں پہ الف مدہ آ رہی ہیں. علم میں بھی اظہار شفی کرنا، میم ساکن کا قاعدہ. ان نکا میں غنہ واجبہ ہے، انتا میں اخفا حقیقی کرنا ہے. اور علیم الحکیم دونوں جگہوں پہ ہمارے پاس یا مد آ رہی ہے. اس کو جب آخر پہ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، تو نے عطا کیا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. بے شک تو دانا ہے، علم و حکمت والا ہے. آیت نمبر 33 دیکھ لیجئے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قولا میں ہمارے پاس قوف پر ہے. یا آدم، یا حرف ندا ایک کلمہ، پھر دوسرا کلمہ، اس لیے یہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. بی میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب کرنا ہے اور بی میں حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے. ہم بی اسما میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفوی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے ما ایہم میں مد متصل واجب ہے، الف مدہ کے اوپر مد متصل آ رہی ہے تو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. پھر آگے فلم ما میں میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ما میں مد منفصل جائز 4 کاؤنٹ کرنی ہے. انبأہم میں پھر وہی قاعدہ ہمارا پچھلے ہی آ رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. آگے علم اقل لکم میں علم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، اقل لکم میں لام کا لام میں ادغام کرنا ہے، اور لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا، اقل لکم نہیں کہنا، اقل لکم بس صرف دونوں کو ملانا ہے. لکم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ، اور انی میں وہی غنہ واجبہ اور مد منفصل. پھر آگے غیب السماواتی میں غین کو پر پڑھنا ہے، السماواتی نہیں ہے، السماواتی انڈرلائن کر لیجیے اپنے پاس، دونوں پہ الف الف ادا کرنا ہے، الف مکسورہ ہے، ٹھیک ہے، فتح قائمہ ہے. والارض میں را اور داد کو پر پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ما میں الف مدہ، تبدون میں با پہ قلقلہ کرنا ہے اور دو میں واو مدہ ادا کرتے ہوئے آگے تم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تم میں اظہار شفی کرنا ہے. تک تمون میں تک یہاں پہ کاف حمز کرنا ہے
اور تمون میں آپ نے تا کے اوپر جمع ہے ہونٹ گول کیجئے، آگے آپ نے واو ساکن سے پیچھے آ رہا ہے، میم کے اوپر پیش آ رہی ہے، اسی لیے وہاں بھی ہمارے پاس مدارس ہی ہوگی. اس کو بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے. قول یا آدم، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. آیت نمبر 34 دیکھ لیجئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. دال میں نرمی کریں گے، قوف کو پر پڑھنا ہے اور نا میں الف مد ادا کیجیے. ملائکہ میں مد متصل واجب ہے، اور تسجدو الف مد، یہاں پہ ہمارے پاس لی آدمہ، آدمہ میں الف مد آ رہا ہے، دو میں ہمارے پاس واو مد آ رہی ہے. فسجدو اللہ میں دونوں جگہوں پہ مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ابلیس میں با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اب نہیں کہنا ابلیس، ٹھیک ہے. ابا میں بھی الف مد ادا کرنا ہے، فتح قائمہ ہے. اور وستکبر میں کاف کے اوپر حمز کرنا ہے. کانا میں الف مدہ اور کافرین میں بھی الف مکسورہ الف مدہ ادا کرتے ہوئے آگے مد آرس کرنی ہے. 6 کاؤنٹ کرنا ہے کافرین میں. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. باقی ساری تطبیق کوئی پچھلی آیات والی آ رہی ہے. اب یہاں پہ آپ اسکن میں دیکھ لیجئے، نون ساکن کا قاعدہ ہے اظہار حلقی، انتا میں اخفا حقیقی کریں گے، اور زوجو میں آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. زو میں ہمارے پاس واولین آ رہا ہے، جنہ میں ادغام کرنا ہے، یہاں پہ غنہ واجبہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. وَقُلَا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، منہ کھولیے. منہا میں بھی اظہار حلقی ہے، اور رغدن میں را پر غین پر ہے، حیثو میں یائلین ہے. شئتما میں حمزہ پہ جھٹکا کرنا ہے، آگے میم کا الف مدہ ادا کرنا ہے. شئتما. ولا تقربا قوف کے پر قلقلہ کرنا ہے. لام کی آگے جو الف ہے اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے، الف مدہ ہے. با کے آگے بھی الف مدہ. ہاذہ الشجرۃ، ہش میں آپ نے شین پہ تفشی کی آواز لے کر آنی ہے، اور فتکونا میں بھی الف مدہ ہے. ظالمین میں آپ نے ضا پہ سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے. من الظالمین، ضا کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے اور تشدید کو مکمل ادا کیجیے. من الظالمین. آگے مد ہماری جو ہے آرس وقفی آ جائے گی. اور ہم نے کہا آدم سے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاتے رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، خاء کو پر پڑھنا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَأَزَّلَّ میں زائی کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، زائی کی آواز سیٹی کے ساتھ آنی چاہیے. لام کو آپ نے تشدید ادا کرنی ہے. ہما الشیطانوں میں بھی اسی طرح سے یا لین ادا کرنا ہے. طوا کو پر پڑھنا ہے. عنہا میں اظہار حلقی ہے. فَأَخْرَجَهُمَا میں خوا کو آپ نے ادنا حلق سے ادا کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پر بھی پڑھنا ہے. را کو بھی پر پڑھنا ہے. آگے میم ما میں غنہ واجبہ اور الف مدہ. نا میں بھی الف مدہ. فیہ میں یائے مدہ ادا کرنی ہے. وَقُلْنَا نہ میں ہا جو ہے یہ آپ نے پر پڑھنی ہے، اس کو آپ نے سینے کی جانب سے اقصی حلق سے ادا کرنا ہے. تو میں
دعا کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ ادا کرنی ہے. بعدو میں بھی دعات کو پر پڑھنا ہے. کم میں اظہار شفی کرنا ہے اور لبعدن میں آپ نے عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. دعات کو پر پڑھنا ہے اور ساتھ میں اظہار حلقی کرنا ہے کیونکہ آگے عین آ رہا ہے. ادو ادو اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر ادو واو کے اوپر تشدید کے ساتھ آپ تھوڑی سختی کے ساتھ وقف کریں گے. ادو واو کے اوپر ہون کول کر لیجئے اور تشدید کے ساتھ سختی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ادف نہیں کرنا, یہ فا کی یا حمز کی آواز نہیں آنی چاہیے. ادو ولکم میں اظہار شفی کرنا ہے. الارضی میں را کو داد کو پر پڑھنا ہے. مستقروں میں قوف کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. آگے تنوین ہے اور تنوین کے اوپر آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے, اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. متاعن میں عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور قاعدہ تنوین کا کیا ہے, اظہار حلقی. آگے ایلا, ایلا میں ایلو نہیں کہنا, ایلا حمزہ کی آواز کے ساتھ لام پر فتحہ قائمہ ادا کرنی ہے اور حین میں ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. وقف کر دیں گے تو ہمارا یہ جو وقف ہے جہاں پہ حینن ہے, مد تو ہماری بنتی ہے عارض وقفی, لیکن جو حرکت کو ہم گراتے ہیں وہ ہمارا وقف کون سا ہوتا ہے, وقف حذف ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, تمام جگہوں پہ ہمارا وقف حذف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 37 دیکھ لیجئے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لقا میں قوف کو پر پڑھنا ہے, تشدید بھی ادا کرنی ہے, سختی سے رک کے آگے مد منفصل جائز کرنی ہے, 4 کاؤنٹ کرنا ہے. مر ربی میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے, من کی آواز نہیں آنی چاہیے. مر ربی میں را پر پڑھنا ہے, ہی میں مد صلہ صغرا ہے ہماری, 2 کاؤنٹ کرنا ہے. کلمات میں اخفا حقیقی کرنا ہے. آگے علیہ میں 1 سے 2 کے درمیان آپ نے وقف کرنا ہے, زیادہ لمبا نہیں کھینچنا, یا لین ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مد ہماری کون سی ہو رہی ہے, مد لین عارض ہو رہی ہے ہماری. پھر اس کے بعد ہماری ان پہ آپ نے غنہ واجبہ کرنا ہے اور ہو پہ مد صلہ ہے ہماری صغرا, اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہوت توا, توا میں آپ نے تا کے پر بھی تشدید ادا کیجیے اور سختی کرتے ہوئے واو پہ بھی تشدید, دونوں ہونٹوں کو گول کر کے تواب الرحیم میں را کو پر پڑھنا ہے, ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 38 دیکھ لیجئے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. اگر جمیعہ پہ آپ وقف کرتے ہیں تو بھی جائز ہے, پھر ہم وقف ابدال کر لیں گے. ٹھیک ہے. جمیعہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا اهْبِطُوا میں ہا اکثر حلق سے موٹا ادا کرنا ہے آپ نے, اور تو میں تھا پر ہے واو مدہ ہے. آگے من ہا میں اظہار حلقی کرنا ہے, جمیعہ پہ وقف ابدال. پھر آگے فَإِمَّا میں غنہ واجبہ کرتے ہوئے الف مدہ ادا کرنی ہے. یَأْتِیَنَّکُم میں حمزہ پہ جھٹکا دیجیے, ینّا میں اور منی دونوں جگہ غنہ واجبہ کرنا ہے, لیکن میم ساکن کا جو قاعدہ آ رہا ہے, میم ساکن کے بعد میم, تو ادغام شفوی کرنا ہے. اسی طرح ہدن میں اخفا حقیقی کرنا ہے, فمن میں بھی اخفا کرنا ہے, 2 کاؤنٹ کرتے جائیے. اور ہدایا, ہدایا, ہدایا نہیں کہنا, ہدایا آگے الف مدہ کے بعد یا کو چھوٹا کر دینا ہے. لا خوفن کو بھی آپ نے الف مدہ ادا کرنا ہے, خو کو پر پڑھنا ہے اور آگے واولین ادا کرتے ہوئے فن علیہم, خوفن علیہم اظہار حلقی کرنا ہے. ہم پہ اظہار شفی ہے, ولا ہم میں بھی اظہار شفی ہے. یحزنون میں زائد کے اوپر سیٹی کی آواز لانی ہے. نون میں آپ نے نو کرنا ہے, نو نہیں کرنا, نون اور واو کے درمیان غنہ نہیں لانا ہے, نون غننے کا اضافہ نہیں کرنا. نو جیسے تو کہتے ہیں اسی طرح سے آگے پھر نون کو ٹچ کرنا ہے, تو یہاں پہ مدارس ہماری ہو جائے گی وقفی, 6 کاؤنٹ کرنا ہے.
ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ آیت نمبر 39 دیکھ لیجیے آج کی لاسٹ آیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کفرو میں واو مدہ ادا کرنا ہے اور کذبو میں بھی واو مدہ ہے، دال کے اوپر تشدید ادا کیجیے۔ بآیاتنا میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اولئک میں مد متصل واجب ہے۔ اصحا میں صاد کو پور پڑھنا ہے، ہا باریک رکھنا ہے، النار پہ غنہ واجبہ کرنا ہے، اور وقف کریں گے تو را مفخم ہو جائے گی۔ ویسے کسرہ کے ساتھ ہے، باریک پڑھی جائے گی، ملا کے پڑھیں گے تو جب آپ وقف کریں گے تو پر ہو جائے گی۔ ہم میں اظہار شفعی کرنا ہے، اور فیہا میں یا مدہ الف مدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ خالدون میں خا کو پر پڑھنا ہے اور دون پہ مدارس وقفی کرنی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک تھی ہماری آیت نمبر 39 تک آج کی تدبیر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو غلطی خطا ہوئی ہم سے معاف فرماتے ہوئے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور اس علم کا سیکھنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔